حاضرین کمیٹی، میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلام دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ تاکرات میں تلاشی شب قدر کے عنوان سے مسجد اختری میں جمع ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوں گے جو تلاشی شب قدر کے لیے پچھلے 9 دنوں سے مسجد میں بیٹھے ہوں گے اعتکاف کی نیت سے، اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ہمیں شب قدر کی ذریعے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا موقع نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس خواہش کو پورا فرمائے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کے دوسرے رکوع کی درمیانی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بات ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ جس سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے اور تم کو کرامت والی بزرگی والی جگہ میں داخل کریں گے۔ شرط رکھی گئی کہ بندہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ کرے۔ کرامت والی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نہ صرف داخل فرمائے گا بلکہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بقایا گناہوں کو بھی اپنے بندے سے معاف فرما دے گا۔ آج اسی معنی و مفہوم کے تحت چند ضروری گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ غور سماعت فرمائیں تاکہ مستقبل میں ہماری یہ کام آ سکے، اور آئندہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی بن سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے مستحق بھی ہو سکے۔ ماہ رمضان آیا اور لگ بھگ ختم ہو چکا، پتہ نہیں 1 دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہے، اور اگر 1 دن باقی ہے تو پورے 24 گھنٹے بھی ہمارے پاس ماہ رمضان کی نہ رہے، بلکہ
20 یا 21 گھنٹے یا پھر اس سے کم ہمارے پاس میں رمضان کی ساعتیں بچی ہیں۔ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے دنوں کی ضرورت نہیں ہے، مہینوں کی ضرورت نہیں ہے، سالوں کی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ سچے دل سے لمحہ بھر بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے احسان ہے۔ عام دنوں میں بھی معافی مانگی جا سکتی ہے، عام دنوں میں بھی توبہ کی جا سکتی ہے، عام دنوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو غلطی سے باز رکھا جا سکتا ہے، مگر چونکہ یہ مقدس مہینہ عام مہینوں کے علاوہ ہے، عام مہینوں جیسا نہیں ہے، اس کی ساعتیں عام مہینوں کی ساعتیں جیسی نہیں ہیں، اس کے لمحات عام مہینوں کے لمحات جیسے نہیں ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں جہاں پر بندہ روزوں کے ذریعے اپنے نفس کو کمزور کرتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے ازلی اور ابدی دشمن شیطان کو قید کر لیتا ہے، قید کروا دیتا ہے تاکہ وہ بندوں کے روزوں میں خلل پیدا نہ کرے، بندوں کے اعمال میں خلل پیدا نہ کرے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بندہ جیسے چاہتا ہے ویسا کر سکتا ہے، آسانی ہوتی ہے، کسی قسم کی بندشیں نہیں ہوتی، کسی قسم کے قیود نہیں ہوتے۔ جیسے عام مہینوں میں اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بھائی بہن آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی اور اولاد آڑے آتی ہے، کبھی دوست درمیان میں آ جاتے ہیں، کبھی تجارت درمیان میں آ جاتی ہے، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے اپنے ماں باپ کو کہیں کہ ماں باپ اپنے والدین سے کہیں امی جان ابا جان میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ رکاوٹ نہیں بنتے، بیوی بچے رکاوٹ نہیں بنتے، دوست و احباب رکاوٹ نہیں بنتے۔ نہیں بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان جو ہمارے اعمال کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں آ جاتا ہے، کسی کی زبان سے بھی کچھ بھی نکلوا دیتا ہے، اس کو قید کر دیا گیا تاکہ ایمان والوں کے عمل میں آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عام دنوں میں بھی بندہ توبہ کر سکتا ہے، عام دنوں میں گناہوں سے معافی مانگی جا سکتی ہے، مگر جب بندہ عام دنوں میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے اور شیطان کو اس ارادے کی خبر ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو توبہ سے روک دیں، اس بندے کو نادم ہونے سے روک دیں، اس بندے کو شرمندہ ہونے سے روک دیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اس کا چکر تو چلتا ہے مگر وہ اتنا زیادہ ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا جتنا غیر رمضان میں حاوی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو وقت بچا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر جو مہینہ عطا کیا، 12 15 18 گھنٹے جو بچے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے 18 گھنٹے توبہ کرتے ہوئے بیٹھو، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک لمحہ ان گھنٹوں میں ایسا نکالو کہ جس لمحے میں ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی نافرمانی کی ہے، کتنی اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑا ہے اور کتنی شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اللہ کو ناراض کرتے چلے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ سوچو گے تو توبہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنے میں بڑی آسانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنا وقت بچا ہے اس وقت کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ رمضان میں بندہ جس آسانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، عام مہینوں میں اس آسانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ آپ رمضان کی عبادتوں کو دیکھ لیں، رمضان کے تلاوت قرآن کو دیکھ لیں، رمضان کے اعمال کو دیکھ لیں، پھر ایسے اعمال کرنے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ پھر رمضان آئے۔ باقی دنوں میں
ہمارے پاس اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بندشوں میں آ جاتے ہیں، قید میں آ جاتے ہیں۔ ہم کو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو اسی زندگی میں جکڑ کر رکھا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ورنہ وہ اس رب نے توبہ کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رکھے ہوئے ہیں، مگر یہی مہینہ ہے جس میں ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، خیالات بھی آتے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی اس طرح سے عبادت کرنی تھی، مگر رمضان کے بعد پتہ نہیں ہمیں خود کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ان عبادتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ رمضان کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ اذان سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے، اور رمضان میں حالت یہ ہوتی ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بار بار بلانے پر بھی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آتے، مگر رمضان میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بغیر بلائے اللہ کی عبادت کے لیے آ کر کبھی اذان کے منتظر ہیں، کبھی نماز کے منتظر ہیں، اور اس حالت میں بندہ خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھتا بیٹھا ہے، تسبیح پڑھتا بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا بیٹھا ہے۔ یہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لمحات رمضان کے بچے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب اگر کسی نے یہ کر لیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں، ہر لمحہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہر سیکنڈ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کون سی چیز ہمارے لیے گناہ بن جائے، پتہ نہیں کون سی چیز ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا سبب بن جائے، پتہ نہیں کون سی چیز ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بن جائے۔ توبہ ان سب کو مضبوط کرتی ہے، توبہ سے یہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہیں۔ توبہ کی بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہیں۔ میں اس طرف نہ جاتے ہوئے اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ گے تو پھر تمہاری کیفیت یہ ہوگی، تمہارا تم پر اللہ کا انعام یہ ہوگا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ناجائز کیا ہے؟ مکروہ کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ ہم میں سے شاید بہت کم افراد ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، غلطیاں اور ناجائز اور حرام چیزیں کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی چیزوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا وہ ساری چیزیں بندہ مومن کے لیے حرام ہے۔ اب اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں اس انداز سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر عیب سے پاک رکھنے کے لیے، اپنے بندوں کو ہر نقص سے پاک رکھنے کے لیے قرآن مقدس میں کبیرہ گناہوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور جب اکابرین نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی تو بعض صحابہ نے فرمایا کبیرہ گناہ 7 ہیں، بعض نے کہا 70 ہیں، بعض نے کہا 700 ہیں، بعض نے کہا 400 ہیں۔ اس طریقے سے اکابرین نے کبیرہ گناہوں کی فہرست تیار فرمائی، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کبیرہ گناہوں سے ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور انہی کبیرہ گناہوں سے ہمارا تعلق بہت زیادہ ہے۔ کسی انسان کی غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، کسی آدمی کے تعلق سے کسی کے سامنے برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کر کے بندہ مومن کے لیے اسے حرام قرار دیا۔ اسی طرح ایک آدمی کی چغلی کرنا، یعنی کسی نے کچھ کہا، آپ نے جا کر ویسے ہی بات کسی کے سامنے کر دی، حالانکہ وہ اسے کہنا نہیں چاہتا تھا، آپ کے سامنے اس نے ذکر کیا، آپ نے جا کر اس کے سامنے کہہ دیا، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ نے 40 حدیث پڑھی ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے لا يدخل الجنت شتات. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس کو آج ہم نے معمولی سمجھ رکھا وہ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ ہمارے درمیان عام ہو چکا، دھوکہ ہمارے درمیان عام ہو چکا، وہ شراب پینا بہت سارے مسلمانوں نے اسے عام کر لیا، زنا عام ہو چکا، غیبت عام ہو چکی، دھوکہ دینا عام ہو چکا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. ماں باپ کی نافرمانی ہے، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا ہے، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ پاک کے تقدس کو پامال کرنا ہے، میدان جہاد سے باہر جانا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی. امت کے سامنے اس بات کا خلاصہ فرما دیا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. مگر آج ہماری زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے غلطیوں کا ساتھ دیا اور اچھی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے برائی کا ساتھ دیا اور نیک اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے کہ آج ہم نے غلطیوں کا ساتھ دینا شروع کیا، اچھائیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. کوئی اگر ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی نظروں میں وہ برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی کی طرف بلا رہا ہے، بار بار نماز کی بات کرتا ہے، بار بار دین کی بات کرتا ہے، بار بار اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے. حالانکہ ہمارا نفس یہ کہتا ہے میں دل کی بات نہیں کرتا. ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں نہ ہو، بلکہ باتیں دنیا کی ہو، باتیں دنیا داروں کی ہو، باتیں دنیا والوں کی ہو، باتیں تجارت کی ہو. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارا نفس پسند کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کی صفتیں بیان فرمائی ہے. آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے رب قدیر نے نیک عمل کی دعوت دینے والے کے حوالے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور امت کو ذمہ دار بنایا کہ اے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خیر امت بنایا. اس لیے بنایا کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے منع کرتے رہو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر بندہ مومن لوگوں سے چھپ کر بھی گناہ کرتا ہے یا لوگوں میں ظاہر ہو کر بھی گناہ کرتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے. معاذ اللہ، میرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. آپ اگر قرآن کریم پڑھیں گے تو اکابرین نے 17 سے زیادہ چیزیں نکال کر فرمایا کہ ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے مگر 17 سے زیادہ چیزیں اس کی گواہ بن جاتی ہیں، اس کے گناہ پر گواہ بن جاتی ہیں. یہ عام عوام کی بات نہیں بلکہ ہمارے جسم کے کئی ایسے حصے ہیں جو ہمارے گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کا گواہ بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. کبھی ان آیتوں کے حصوں پر غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرا رب ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے. اس طریقے کی کئی آیتیں مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کالی کرتوتوں کو خدا نہیں دیکھتا، تمہاری کیفیتوں سے خدا واقف نہیں ہے، تمہارے عمل سے خدا واقف نہیں ہے. معاذ اللہ، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم جو کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ اپنے چند شاگردوں کو بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مرغی ہے، اسے لے جاؤ اور لے جا کر کسی ایسے مقام پر ذبح کرنا جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ سارے شاگرد ایک ایک مقام
اتمام پر پہنچ گئے، 2-3 شاگرد واپس آ گئے، ایک واپس نہیں آیا۔ یہ چوتھا جب واپس آیا، استاذ نے پوچھا، اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے پوچھا، بتا کہ تم لوگوں نے کہاں کہاں ذبح کیا؟ کہا ایسی جگہ ذبح کیا جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم کسی نے کہا پہاڑ میں ذبح کیا، کسی نے کہا آبادی سے باہر جا کر ذبح کیا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک شخص ایک شاگرد اپنے ہاتھ میں وہ مرغی لے کر واپس آ گیا، اس سے سوال کیا تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں غاروں میں بھی گیا، میں پہاڑوں میں بھی گیا، میں بستی کے باہر بھی گیا، کونوں میں گیا، مگر ہر جگہ ہر جگہ مجھے یہ یقین تھا کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ کی شرط تھی کہ کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ ذبح کر، لہذا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے ذبح کرتا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو جلوتوں میں گناہ سے باز آ جاتے ہیں، خلوتوں میں گناہ نہیں کرتے، جلوتوں میں اسی لیے گناہ سے باز آتے ہیں، محفلوں میں گناہ سے اس لیے باز آتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں میرا شاگرد بھی ہوگا، اس میں میرا دوست بھی ہوگا، اس میں میرا مرید بھی ہوگا، اس میں میرا فلاں بھی ہوگا، یہ سارے خیالات آتے ہیں، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لہذا اب وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلطیاں کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری عادت تھی کہ روزانہ میں قبرستان جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قبرستان پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، اچانک میں دیکھ رہا ہوں قبر کے حالات میرے سامنے واضح کر دیے گئے۔ میں نے دیکھا ایک مردے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس شخص کے منہ میں زنجیر ڈالو، اور منہ میں ڈال کر پیچھے کے راستے سے اس شخص سے زنجیر نکالنا، یعنی میرے عذاب میں اس کو مبتلا کر دو۔ وہ شخص عرض کرتا ہے، مولا میں نمازی تھا، میں روزے دار تھا، میں زکوٰۃ دیتا تھا، میں نے کئی حج کیے ہیں، میں نے کئی عمرے کیے ہیں، اے رب قدیر وہ سارے اعمال میرے کہاں چلے گئے؟ اللہ نے فرمایا وہ سارے کے سارے عمل محفل میں کرتا تھا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ جب تو خلوت میں جاتا تھا تو تجھے میرا ڈر نہیں تھا، میرا خوف نہیں تھا۔ خلوت میں جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کی وجہ سے تجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تیرا یہ تصور تھا یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مگر یہ بھی تو ماننا تھا کہ یہاں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زیخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حضور مجھے پیش کیا گیا، رب نے سوال کیا بندے بتا میرے لیے تو کیا لایا ہے؟ عرض کرنے لگے اے اللہ 20 حج لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ مجھے قبول نہیں ہے، اتنا سننا تھا کہ وہ کہتے ہیں 20 سال کی تلاوت قرآن لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ سے عرض کرنے لگے مولا 20 سال کا جہاد لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ بے بس ہو گئے، عرض کرنے لگے مولا اب تو میں فقیر ہو چکا، اب تو میں غریب اور مسکین ہو چکا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، مولا تو مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جاتا ہے اے زیخم سنو، ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے ارادے سے تم بڑے فکر مند تھے اور تم سورج کو دیکھنے کے لیے نکلے تھے کہ ظہر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، اسی کے صدقے ہم تمہاری بخشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہی نہیں ہے بلکہ رب قدیر ایک موقع پر فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف وہ دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جان لو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دوسری طرف میرا رب فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ باخبر ہے اس کو ان چیزوں سے جو تم کیا کرتے ہو۔ ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہم کیا نہیں کرتے، اس کا
مشاہدہ اور یوں کہیں کہ اس کے بارے میں فکر اور اس کے بارے میں سوچ کر ہم محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، کیا کام کرنے چاہیے تھے اور کیا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ کرتا ہے وہ بھی دکھتا ہے اور بندہ سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عمل سے بھی باخبر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب صرف ظاہر سے باخبر ہے، معاذ اللہ، رب ہمارے باطن سے بھی باخبر ہے، اور باطن میں کئی چیزیں ہمارے پاس میں ہیں، اور سب سے بڑی چیز باطن میں جو ہوتی ہے وہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ بندہ جو بھی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت سے باخبر ہوتا ہے، بندے کی سوچ سے باخبر ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو بندہ بہت کچھ کر رہا ہے، مگر اندر کیا چیز ہے، وہ کسی شہرت کے لیے کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی سے عزت چاہنے کے لیے کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ اس سے باخبر ہے۔ اگر بندے کے اندر کسی عمل کے حوالے سے دنیا داری ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ اس بندے کا عمل دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، آخرت میں اس کے عمل سے کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایسے بندے قیامت کے دن اٹھیں گے جن کو اس بات پر فخر ہوگا کہ میں نے دنیا میں بہت کچھ کیا تھا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا رب فرمائے گا اقرا کتابک، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے۔ جب وہ پڑھے گا اسے اپنی نمازیں نظر نہیں آئیں گی، اسے اپنے روزے نظر نہیں آئیں گے، اسے اپنی زکوٰۃ نظر نہیں آئے گی، تلاوت قرآن نظر نہیں آئے گا، حج نظر نہیں آئے گا، نیک عمل نظر نہیں آئے گا، صدقہ و خیرات نظر نہیں آئے گا۔ وہ اللہ سے عرض کرے گا مولا نام اعمال تو میرا ہی ہے، مگر اس میں سے وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ جواب ملے گا جس کے لیے کیا تھا اس سے تجھے ثواب مل گیا، جس کے لیے کیا تھا اس سے تجھے شہرت مل گئی، جس کے لیے کیا تھا اس سے تجھے فائدہ مل گیا۔ میرے لیے کرتا تو اعمال نامے میں باقی رہتا، میرے لیے کیا ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ باقی بھی نہیں رکھا گیا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے اطراف میں جمع ہوئے، ان کو سنانے کے لیے اپنی آواز میں اور زیادہ میں نے مٹھاس پیدا کی، اپنی آواز کو اور زیادہ میں نے بلند کیا، اور کرتے کرتے کیفیت یہ ہوئی کہ قرآن کریم کے کچھ صفحات میں نے ان کو سنانے کے لیے پڑھ لیے۔ خواب میں نے دیکھا کہ وہ قرآن جو میں نے دن میں پڑھا تھا میرے سامنے روشنی کے طور پر میرے سامنے پیش کیا گیا، مگر چند آیتیں اس میں سے حذف کر لی گئی، چند آیتیں اس میں سے نکال لی گئی۔ میں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے تو قرآن پورا پڑھا تھا، میں نے قرآن کی آیتیں تو پوری پڑھی تھی، مگر یہ چند آیتیں اس میں سے ہٹا کیوں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا جن کے لیے پڑھی تھی ان تک وہ چیزیں پہنچ چکی ہیں، ہمارے لیے جو تم نے پڑھا تھا وہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ بتانے کا مقصد و منشا کی ہے کہ بندہ جو نیت کرتا ہے، اسی لیے آپ نے بچپن میں حدیث پڑھی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ایک اور موقع پر فرمایا وانما لامرئ ما نوى، بندہ جو نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کی نیت کے حساب سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرشتے بندے کے نام اعمال میں ثواب لکھنا شروع کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس ثواب کو ہٹا دو، اس کام کو ہٹا دو، اس عمل کو مٹا دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے، جواب آتا ہے فرشتوں تم نے دیکھا ہے اس کے عمل کو، ہم نے دیکھا ہے اس کی نیت کو، اس کی نیت درست نہ تھی، لہذا جب نیت درست نہ ہو تو اس کے عمل کا ثواب بھی اسے نہیں دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گناہ کرتے ہوئے بندے کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت شاید سلمان ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ مدینہ پاک سے نکلے، مدینہ پاک سے نکلے، مقام ابوا میں پہنچے، وہاں پہنچ کر کچھ تھک گئے تھے۔ آپ کے ساتھ جو آپ کا خادم تھا اس نے کہا، خادم تھا یا ساتھی تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں تشریف فرما ہو جائیں، میں جاؤں گا اور جا کر میں کچھ کھانا وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک خوبصورت عورت، حسین عورت آپ کی خدمت
میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے کچھ دے دو، حضرت سلمان سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ خیرات کی ضرورت ہوگی، پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے پیسہ نکالا اور اسے دینے کا آپ نے ارادہ کیا۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ پوچھا پھر کیا چاہتی ہے؟ کہا میں پہاڑ کی بلندی پر رہتی ہوں، وہاں سے میں نے آپ کو دیکھا، میں آپ پر فریفتہ ہو چکی ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ حضرت سلمان ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے، کوئی دوسرا وہاں پر نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اچانک آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، اپنے سر کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، رونے لگے، خوب رونے لگے، چلا چلا کر رونے لگے۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوئی اور تیزی کے ساتھ آپ جہاں پر موجود تھے وہاں سے تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ جب آپ کے ساتھی واپس آئے، انہوں نے دیکھا آپ کی آنکھیں سجی ہوئی ہیں، داڑھی مبارکہ تر ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ پوچھا کیا بات ہے، آخر کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ پوچھا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا بیٹے کی یاد آئی ہے۔ فرمانے لگے ابھی تو نکل کے کچھ وقت نہیں ہوا، اتنی دیر میں بیٹے کی بھی یاد آ گئی اور اتنا روئے کہ آپ کی آنکھ سوج گئی۔ میں نہیں مانتا یہ چیز کو، آپ جو حقیقت ہے وہ مجھے بتائیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان ابن یسار فرماتے ہیں تمہارے جانے کے بعد ایک خاتون آئی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس نے مجھے دعوت زنا دی، مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا رہا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے عمل سے باخبر ہے اور اس خوف سے روتا رہا، لہٰذا میرا رونا دیکھ کر وہ چلی گئی۔ ان کی بات سن کر وہ صاحب رونے لگے۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ تو آپ ہیں، اللہ نے آپ کو استقامت عطا فرما دی۔ یہ تصور انسان کو گناہوں سے بچنے کا کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ کب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب میرے عمل سے باخبر ہے، اور جو رب ہمارے عمل سے باخبر ہے پھر پتا ہے کہ اس عمل کی جزا بھی مل سکتی ہے، اس عمل کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ لہٰذا ان اعمال کی سزا کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال پر گواہ بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، اور نہ صرف خود گواہ ہے بلکہ میرے رب نے گواہوں کو مقرر فرما دیا ہے۔ ہمارے دائیں بھی گواہ موجود ہے، ہمارے بائیں بھی گواہ موجود ہے۔ میں انسانوں کی بات نہیں کرتا بلکہ رب قدیر نے ہمارے ساتھ میں کچھ فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، وہ فرشتے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، او كما قال۔ میرا رب فرماتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، حدیث آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم کر رہا ہوں، انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے دائیں اور اس کے بائیں فرشتے مقرر ہیں، اور جو زبان سے وہ الفاظ نکالتا ہے میرا رب فرماتا ہے اس پر ایک نگران مقرر ہے۔ اچھے الفاظ ہوتے ہیں ایک فرشتہ اسے لے لیتا ہے، برے الفاظ ہوتے ہیں ایک فرشتہ اسے لے لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے تعلق سے کل بروز قیامت فرمائے گا، حالانکہ رب کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ رب دیکھ بھی رہا ہے، وہ رب باخبر بھی ہے، مگر اس کے باوجود بندوں سے کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یسأل عن ذنوبہم المجرمون، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجرموں سے ان کے گناہوں کو دریافت فرمائے گا، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ بے خبر ہے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ اپنے جرم کا اظہار اللہ کے ان بندوں کے سامنے بھی کر لے کہ جن کو اس کے جرائم کی خبر نہ تھی، جن کو اس کے گناہوں کی خبر نہ تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لیں، صرف اللہ ہی گواہ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول بھی امت کے گناہوں کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کل بروز قیامت جب پچھلے نبیوں کی امتوں کو پیش کیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان انبیاء کے ساتھ میں ان امتوں کے سامنے موجود رہیں گے، امتی کہیں گے کہ یہ ہمارے امتی کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس میں
دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول انبیاء کہیں گے ہم نے ان کو دعوت دی تھی۔ اللہ فرمائے گا تمہاری اس بات پر گواہ کون ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کہیں گے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اے اللہ تیرا محبوب ہماری اس بات پر گواہ ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، جب قرآن کریم کی اس آیت پر آتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رویا کرتے، بہت زیادہ رویا کرتے، اس لیے کہ کل بروز قیامت تمام امت کے گواہ کے طور پر حضور کو پیش کیا جائے گا، حضور کو پیش کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ان امتیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہماری خبر کس نے دی ہے، تو سب کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اعمال کی خبر ہمیں دی، تمہارے افعال کی خبر ہمیں دی، تمہاری زندگیوں کی خبر ہمیں ہمارے رسول نے عطا کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہوں گے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جو کسی بھی اپنی امتی سے بے خبر نہیں ہے، نہ اس دور میں بے خبر تھے معاذ اللہ، نہ آج کے دور میں بے خبر ہیں، بلکہ امتی درود پڑھتا ہے تو بھی مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے، امتی نہیں پڑھتا تو بھی مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص خواب دیکھتا ہے، سویا ہوا تھا، قسمت جاگ گئی، حضور خواب میں تشریف لائے، دیکھا حضور تشریف فرما ہے، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک کو بلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں۔ جب سارے لوگ ختم ہو گئے، یہ اکیلا بچ گیا، میرے آقا نے محفل کی برخاستگی کا اعلان فرمایا، یہ اٹھ کر دوڑتا ہوا گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے تو یہ پتا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو اتنا نہیں جانتی جتنا سرکار اپنی امتی کو جانتے ہیں، جتنا سرکار اپنے امتی کو پہچانتے ہیں۔ حضور میں آپ کا امتی ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے امتی تو نے اپنی پہچان کیا کروائی ہے؟ عرض کرنے لگا حضور پہچان کیسے ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھ پر درود پڑھ، تیری پہچان میرے پاس ہوگی، تیرا درود مجھ تک پہنچے گا، تیرا نام میرے پاس لیا جائے گا، تیرے والد کا نام میرے پاس میں لیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اٹھ کر ہر لمحہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنے لگا۔ کچھ دن گزرے تھے، سویا قسمت جاگ گئی، حضور نے خواب میں سب سے پہلے اسے بلایا، فرمانے لگے امتی اب میں تجھے سب سے زیادہ پہچانتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں امتی درود پڑھے تب بھی مصطفیٰ کو خبر، امتی درود نہ پڑھے تب بھی مصطفیٰ کو خبر۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو لازم کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کون سا امتی کیا کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو اس کی خبر حضور کی مزار مبارک میں ہر دوشنبہ اور جمعرات کو دی جاتی ہے۔ میرا ایمان میرا وجدان کچھ اور کہتا ہے کہ حضور کو خبر دی جائے نہ دی جائے، مصطفیٰ اپنی امت کی خبر رکھتے ہیں، اور ایسے رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہماری جان ہم سے اتنی قریب نہیں جتنے مصطفیٰ ہم سے قریب ہیں۔ اب ہم سے قریب ہیں تو پتہ بھی ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے باوجود نبی کا عاشق ہم کہلاتے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہم کہلاتے ہیں، مگر ہماری زندگی کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے شب و روز کیا ہے، ہماری کیفیتیں کیا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی کا قرب ہم سے باقی رہے تو عمل بھی وہ کرو جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، زندگی ایسے گزارو جیسے مصطفیٰ چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے باز رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کسی بھی ایسے کام کو ہرگز پسند نہیں فرمایا جو کام ان کے لیے گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کا سبب بن جائے. اسی لیے میرے آقا کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, حضور نے چہرے انور کو پھیر دیا. وہ صحابی اس طرف گئے, حضور نے پھر چہرے انور کو پھیر دیا. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے چہرے انور کو مجھ سے کیوں پھیر رہے ہو, آخر کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور تم نے سونا پہنا ہوا ہے, یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. صحابی نے انگوٹھی اٹھاری, زمین پر پھینک دیا. محفل ختم ہوئی, کچھ صحابہ چلے گئے, حضور بھی تشریف لے گئے. یہاں پر ایک صحابی نے ان کو پکڑ کر کہا انگوٹھی سونے کی ہے, زیور ہے, کام آ سکتا ہے, لے جاؤ اپنے گھر والوں کو دے دو. اس صحابی نے کہا جسے رسول نے پسند نہ کیا ہو میں اپنے گھر والوں کے لیے وہ پسند نہیں کر سکتا. پھینک دیا تو پھینک دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت صرف نعروں سے نہیں آتی, صرف جھنڈوں سے نہیں آتی. سچی محبت نبی کی اطاعت سے آتی ہے, سچی محبت نبی کی اتباع سے آتی ہے, سچی محبت نبی کے اصولوں پر زندگی گزارنے سے آتی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں, اپنے آپ کو نبی کا سچا وفادار بنانا چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پر آ جاؤ, نبی کے اصول اور نبی کے مزاج پر آ جاؤ. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سنتوں سے تبدیل کر لو, اپنے آپ کو مصطفیٰ کے طریقوں سے تبدیل کر لو. نہ بال ہمارے دشمنوں جیسے ہو, نہ چہرہ ہمارا دشمنوں جیسا ہو, نہ ہماری وضاقتہ, نہ ہمارا لباس نبی کے دشمنوں جیسا ہو, بلکہ اپنے آپ کو اس قدر تیار کرو کہ دیکھنے والا کہے نبی کا دیوانہ یہ ہوتا ہے, رسول اللہ کا دیوانہ ایسے ہوتا ہے, رسول اللہ کا چاہنے والا ایسے ہوتا ہے. آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ بندہ مومن کے پاس ہر چیز موجود ہے, گناہوں کے ذرائع بھی موجود ہیں اور نیکیوں کے سامان بھی موجود ہیں, بس ہمیں استعمال کرنا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, قرآن نے اسی لیے تو کہا کہ ہم نے اپنے بندوں کو خیر اور شر کی ہدایت دے دی ہے. اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ خیر پر چلے یا شر پر چلے. آپ کہیں گے شیطان رمضان کے بعد کھل جاتا ہے, وہ آنے نہیں دیتا. میں نے ایک اور مقام پر کہا تھا اے ایمان والو تمہارے پاس شیطان سے زیادہ طاقت ہے. میں آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, شیطان اور اس کی پوری جماعت اس کی اتنی قوت نہیں ہے, اس سے زیادہ قوت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. وہ قوت کیا ہے میں آپ سے عرض کروں, جب کبھی شیطان کی شیطانیت ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرے, دل پر ضرب لگا کر اللہ کہہ دو, شیطان کی ساری قوت ختم ہو جائے گی, اس کی طاقت ختم ہو جائے گی, اس کی ساری قوت چکنا چور ہو جائے گی اور آپ اللہ کی طرف آ سکیں گے, اللہ کے ذکر کی طرف آ سکیں گے, اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف آ سکیں گے. مگر ہماری حالت یہ ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے ہم چلے جاتے ہیں, وہ جیسا چاہتا ہے ہم کرتے ہیں, وہ جو چاہتا ہے ہم کرتے ہیں. ہماری کیفیت ایک روبوٹ کی طرح ہو چکی ہے جس کے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, وہ جو چاہتا ہے ہم سے کروا لیتا ہے. مگر ایمان والے کی کیفیت یہ نہیں ہوتی, ایمان والے کی شان یہ نہیں ہوتی. ہاں ایمان والا کبھی غلطی سے گناہ کر بھی بیٹھتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر اس کے گناہ کو باقی نہیں رکھتا, توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا مگر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری زبان یہ کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دے گی. ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا, حدیث کے الفاظ بڑے طویل ہیں, میں صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں. ایک بندے کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا, وہ بندہ جانتا ہوگا کہ میرے گناہوں پر بہت سارے گواہ ہیں, میرا دوست بھی گواہ ہے, میرے رشتہ دار بھی گواہ ہیں, میرے بیوی بچے بھی گواہ ہیں, بہت سارے دیکھنے والے میرے گناہوں پر گواہ ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو ظلم کو پسند نہیں فرماتا. اللہ فرماتا ہے ہاں میں ظلم کو پسند نہیں فرماتا. وہ شخص عرض کرے گا مولا میرے خلاف لوگوں کو گواہ نہ کھڑا کر, میرا کوئی اپنا ہو اسے میرے خلاف میں گواہی کے لیے استعمال فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس ایسے بھی گواہ تیرے لیے موجود ہیں جو تیرے گناہوں کا ذکر کریں گے, جو تیرے گناہوں کے بارے میں کہیں گے. وہ بندہ آس پاس دیکھنے لگا, کوئی تو نظر نہیں آتا. عرض کرتا ہے مولا وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی,
मुंह बंद कर दिया जाएगा। अब उसके हाथ, उसके पैर अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। सूरह यासीन पढ़ते हो तो कभी तर्जुमा पढ़ो। रब फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह पर मोहर मार देंगे, सील कर देंगे, और फिर उनके हाथ हमसे बात करेंगे, उनके पैर हमसे बात करेंगे जो कुछ को किया करता था। और सिर्फ हाथ और पैर ही नहीं है, बल्कि कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐसों के पास न खड़े रहा करो जिनके पास में कोई इल्म न हो, जो जाहिल हो। ऐसों की सोहबत इख्तियार न करो, क्योंकि अगर तुम वहां रहोगे, कान से पूछा जाएगा क्या सुना था, आंख से पूछा जाएगा क्या देखा था, दिल से पूछा जाएगा किसकी मोहब्बत में धड़कता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये क़यामत के दिन बंदों से सवाल होंगे। और यही नहीं बल्कि हमारी जो जिल्द है, हमारा जो स्किन है, हमारा जो चमड़ा है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल बरोज़ क़यामत गवाही देगा। बड़ी तफसील है इसकी, मैं सारी तफसील में जाना नहीं चाहता, बस सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया वजुलूदुहुम, उनकी जिल्द भी बंदे के खिलाफ में अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। बंदा कहेगा कि मैं तुझे बचाना चाहता था, तूने तो हमें बर्बाद कर दिया। वो कहेंगे हम थे तेरे साथ इसीलिए कि तेरे करतूतों को रब के सामने जाहिर करें, तेरे अमाल को रब के सामने जाहिर करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करना चाहता हूँ, गुनाहों से अपनी जिंदगी को महफूज कर लो, और अगर कभी गुनाह हो जाए गलती से, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। हजरत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, गुनाह करके अकड़ना शैतान का काम है, और गलती करके तौबा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। तो हम चूंकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, शैतान की औलाद नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो तो हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, उसी ने तो उनको जन्नत से निकलवाया था। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो काम इब्लीस के न करें, उस जैसा घमंड न करें, उस जैसी अकड़ अपने अंदर पैदा न करें। गलती हो जाए फौरी अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाए, अल्लाह जरूर अपने बंदे के इस रुजू होने को कबूल फरमाकर उसकी गलती को माफ फरमा देगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस तरह कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने और भी बातें बयान फरमाई। बंदा जिस जमीन पर गुनाह करता है, वो जमीन भी उसके ताल्लुक से गवाही देगी। जिस जमीन पर नेकी करता है, वो जमीन उस बंदे के ताल्लुक से गवाही देगी। आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अपने घर से निकलकर मंजिल पहुंचने तक अल्लाह अल्लाह कहते हुए जाते थे। एक मरतबा आगे रास्ते से पलटे, फिर अपने घर गए और फिर वापस अपनी मंजिल तक पहुंचे। जब मंजिल पहुंच गए, किसी ने पूछा हजरत इतनी मरतबा आपके साथ हम रहे हैं, मगर कभी भी हमने नहीं देखा कि दरमियान से आप वापस होते और फिर घर को गए और फिर वापस आप अपनी मंजिल पहुंचे, इसकी वजह क्या है? वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे फरमाते हैं कि रास्ते में चलते चलते मुझे ये ख्याल आया कि रास्ते में कोई जगह अल्लाह के जिक्र से छूट गई है, इसीलिए मैं घर वापस गया और वापस अपनी मंजिल तक आया। पूछा इसकी वजह क्या है? फरमाने लगे जमीन के जिस हिस्से पर बंदा अल्लाह का जिक्र करता है या नेकी करता है, जमीन का वो हिस्सा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उस बंदे के ताल्लुक से गवाही देगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जमीन के जिस हिस्से पर मैं रहा हूँ, जमीन का हर वो हिस्सा अल्लाह की बारगाह में कहे कि मौला ये तेरा जिक्र करता था, ये तुझे याद करता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज इसी जमीन पर हम गुनाह कर रहे हैं। हालांकि सैयदना इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपने मानने वालों को नसीहत फरमाई है, इरशाद फरमाया कि अगर तुम गुनाह करना चाहते हो तो अल्लाह का रिज़्क़ खाना बंद कर दो। अगर तुम गुनाह करना चाहते हो तो अल्लाह की जमीन छोड़कर गुनाह करो। अगर तुम गुनाह करना चाहते हो तो ऐसी जगह गुनाह करो जहां अल्लाह नहीं देखता। अगर तुम गुनाह करना चाहते हो तो फिर अपने अंदर ये ताकत पैदा कर लो कि मलकुल मौत के आने पर ये कह सको कि मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो। और अगर तुम गुनाह करना चाहते हो तो ये ताकत अपने अंदर
اندر پیدا کرو کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہو رہا ہو اور تم تھوڑی سی مہلت مانگ لو۔ بندوں نے کہا، سننے والوں نے کہا، حضرت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی زمین چھوڑ کر گناہ کرے، حضرت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دیکھے اور ہم گناہ کریں، حضرت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کا رزق نہ کھائیں تو ہم کس کا رزق کھائیں؟ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی ہے، پورا رزق اللہ کا ہے، ہم کھانا چھوڑ دیں گے؟ تو فرمایا کھانا نہ چھوڑو، گناہ چھوڑ دو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں تمہیں دیکھتا ہے، ہر جگہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ یقین ہو جائے، جب ہمیں یہ اطمینان ہو جائے، اور جب ہم اس طرح سے استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچیں گے کہ آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ آپ ڈر رہے ہوں گے، نہ کسی قسم کا رنج ہوگا، بلکہ رب فرمائے گا اے میرے بندو آ جاؤ، میرے عرش کا سایہ آج تمہارے لیے تو ہے، تم میرا خوف رکھتے تھے، تم میرا ذکر کرتے تھے، تم میری مسجد میں آنے کو، میرے گھر میں آنے کو پسند کرتے تھے، تم مجھے یاد کرتے تھے، مجھ سے خشوع و خضوع کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، اے بندو آ جاؤ، آج عرش کا سایہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہو قیامت کے دن کہ عرش کا سایہ نصیب ہو تو دنیا میں ان گناہوں سے خاص طور سے بچو جن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ اب کون سے گناہ کبیرہ ہیں؟ تو آپ کو اس کے لیے اکابرین کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ کوئی بازار سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا گناہ کیا ہے، کون سا گناہ کبیرہ ہے۔ مسجد میں جمعہ کی اذان ہو، فوری مسجد میں آ جاؤ تاکہ خطیب جو بیان کرے اس کو سنو اور پتہ چلے کہ آج ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے اور ہمیں زندگی گزارنا کیسے ہے۔ جب تک سنیں گے نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور سننے کے لیے آپ کو اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا یا ایسی محفلوں میں شریک ہونا پڑے گا جن محفلوں سے آپ کو یہ سارا پیغام سنایا جاتا ہو۔ یہ سارا پیغام آپ کو یوٹیوب سے نہیں ملتا، گوگل سے نہیں ملتا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ گوگل ایک انفارمیشن دیتا ہے، تربیت آپ کو اللہ والوں کی صحبت ہی سے نصیب ہوگی اور علماء کی صحبت سے نصیب ہوگی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ رمضان کے یہ ایام جو آپ نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ گزارے ہیں، اس ذوق و شوق کو باقی رکھو، شیطان کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کرو، نفس کو کمزور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ جب تک زندہ رہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہے، جب آخری وقت کو کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔